پاکستانی حکومت متعدد بار کہہ چکی ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے بعد جو اسلحہ اس ملک میں رہ گیا ہے وہ خطے میں موجود مسلح گروہوں کے ہاتھ استعمال ہوگا۔ معید، اگر پاکستان اور انڈیا میں جنگ ہوتی ہے تو کیا افغانستان میں موجودہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان انڈیا کے کانٹیکس میں تو وہ کوئی وہاں پہ یہ گروہ تو نہیں لڑ رہے، تو وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن افغانستان کے حوالے سے جو یہ ٹی ٹی پی وغیرہ وہ بالکل استعمال ہو رہا ہے، وہ تو پاکستان کے خلاف۔ آرمی چیف عاصم منیر نے ایک تقریر میں کہا، دو قومی نظریہ ہمیشہ سے پاکستان کے وجود کی بنیاد رہا ہے۔ مسلمان اور ہندو مذہب، تہذیب، زبان اور ثقافت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ اعتراض کرنے والوں کو اس حقیقت پر کیا کہنا ہے۔ پاکستان کی ایک نفرت وہاں پہ ایز اے پروجیکٹ پھیلی ہے پچھلے 10-8 سالوں میں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے اٹھ کے کہا یہ روز کرنا ہے۔ مودی سرکار کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے، اس وقت تو بیک چینل بھی ہو رہا تھا، کوئی بات چیت بھی تھی، آپ کو بڑی جلدی سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کا جینوئن ویو ہے، ان کی آئیڈیالوجی ہے کہ پاکستان کو ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب میں وہ شخص ہوں جس نے 10-15 سال لکھا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ جب میں حکومت میں تھا تو یہ پوائنٹ تھا، نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں ہم نے لکھا ہے کلیئرلی کہ خطے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے مل کے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ان کو کوئی ایسا موقع ملتا تو ان کی آئیڈیالوجی یہ کہتی ہے، وہ اپنے کہتے ہیں کہ ہم نے اسپرچولی، یہ ریلیجسلی آرڈینڈ آئیڈیالوجی ہے کہ نہیں جی ہم نے ختم کرنا ہے۔ بابری مسجد تو دیکھیں جب گرانا شروع کیا گیا تو وہاں سے ایک نئی آئیڈیالوجی وہاں پہ جنم لیتی ہے۔ بھائی آپ بی جے پی کا RSS کا مینیفیسٹو پڑھیں نا جا کے، وہ تو 1920 کی دہائی کا ہے نا، تو پڑھ لیں، اور اگر مجھے کوئی ڈیفرنس مل جائے مائنڈ کیمپ سے جو بعد میں ہٹلر والا معاملہ تھا تو آپ مجھے بتائیں، وہ انسپریشن وہ کہتے ہیں کہ ہم لے رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو آئیڈیالوجی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ تو اعتراض کریں گے۔ تو میں نے ابھی تو یہ جو عاصم نے کہا یہ غلط تو نہیں کہا؟ بھائی بات یہ ہے کہ انڈیا میں آپ نے ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کر دیا ہے، ٹھیک، اور اگر اتنے ہی سملر ہیں، اگر کوئی فرق نہیں ہے تو پاکستان تو اتنی دیر سے کہہ رہا ہے کہ بات چیت کریں اور معاملات آگے دیکھیں کہ کس طرح ریزالو کرنے، جو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سو ایک بائنڈ میں پھنس گیا انڈیا، کیپیبلٹی ہے نہیں کرنے کی، اپنے لوگوں کو بتا دیا پاکستان کو ایسے کر کے ہم کھا جائیں گے، اب آ کے پھنس گیا معاملہ۔ دیٹس دا پرابلم۔ اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو بڑا فرق یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ ان گورنمنٹ ایز یو نو، مجھے ان سائڈ تو نہیں پتا۔ یو آر پاکستانی؟ نہیں، ہاں میں ویل انفارمڈ ایز اے پرائیویٹ سٹیزن، ویل انفارمڈ۔ نہیں دیکھیں، ایز اے پرائیویٹ سٹیزن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں آفیشیل تھا تو ایک ڈیبیٹ تھی ہماری کہ ریسٹرینٹ شو کرنا ہے، کتنا رسپونڈ کرنا ہے۔ پلوامہ میں لوگ کہتے ہیں جی ہم نے رسپانس نہیں تھا پلوامہ میں تو جو چور گھر کے اندر آیا اس کو بھگا دیا، اور بھاگتے ہوئے وہ اتنا نکما تھا کہ گر گیا نیچے۔ لیکن بحث تھی کہ آگے کیسے چلنا ہے۔ نہیں، اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ کنسنسس ہے پاکستان کے سسٹم میں کہ ریسٹرینٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 2019 میں آپ کی اگر ادھر سے کچھ ہوگا تو یہاں سے ہوگا۔ 2019 میں آپ کی پالیسی تھی ریسٹرینٹ کی، اور اب ریسپونڈ کی ہوگی ہے۔ اب ریسپونڈ کی ہوگی۔ ریسٹرینٹ نہیں میں کہوں گا، پالیسی تھی پاکستان نے اکنامک سیکیورٹی پہ فوکس کرنا ہے، اس کے لیے جتنے اریٹنٹس ہیں وہ ہم نے کم کرنے ہیں۔ اس میں ایک انڈیا بہت بڑا تھا تو اس پہ بات چیت تھی۔ ریسٹرینٹ اس طرح نہیں تھا کہ وہ کچھ کریں گے اور ہم بیٹھے رہیں گے۔ پلوامہ میں کیا نا واپس۔ اب مجھے لگتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کوئڈ پرو کو پلس جس کی بات ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب وہ سسٹم کا ویو ہے۔ معید، وزیر دفاع خواجہ آصف نے حالیہ دنوں میں ایک انٹرویو دیا اور پاکستان کی دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے بات کی۔ بطور سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بیان ہمیں عالمی و سفارتی سطح پہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور کیا ایسے ہی بیان 2019 میں سابق وزیر اعظم عمران خان نہیں دے چکے جب انہوں نے کہا پرائم منسٹر عمران خان ایڈمٹس دیٹ پاکستانی آرمی اینڈ ISI ٹرین القاعدہ؟ دیکھیے، مجھے یہ تو یاد نہیں ہے کس طرح معاملات چلتے ہیں نا، یہ بات ہے سمجھنے والی۔ افطار صاحب، یہ کرائسس جو ہوتے ہیں نا، کرائسس ایک بہت ہی نازک مومنٹ ہوتا ہے۔ تو انڈیا نے کیا کیا؟ انہوں نے خواجہ آصف کا بیان اٹھایا، UN میں جا کے فلور پہ انہوں نے کوٹ کر دی کہ بھئی آپ کا بندہ بول رہا ہے، آپ ہمیں کیا پوچھ رہے ہیں؟ اچھا، بات وہ کسی اور کانٹیکس میں کر رہے تھے، بٹ انٹرنیشنل میڈیا از اے سائنس، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، وہ تو تیار ہو کے آئے ہوتے ہیں اینکر۔ تو اسٹریٹجک کمیونیکیشن کی جو ساری دنیا ہے نا،
اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے, اور یہ ایکسرسائز ہوتی رہی ہے پاکستان میں, اب بھی ہو رہی ہوگی آئی ایم شیور, انڈیپینڈنٹ انٹرویوز ہونے ہی نہیں چاہیے. تو یہ پروسیس بننا چاہیے اور اس میں اپرووڈ ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا کو ہینڈل کریں گے ان اے پرٹیکولر مومنٹ, اور اس کے بعد جو بھی آپ کا بیانیہ ہے وہ جائے گا. دیکھیں کیا اس کا اطلاق عمران خان پہ بھی ہوتا تھا؟ Every single person anywhere should always be in that space. Full stop. امریکی وزیر خارجہ نے شہباز شریف کو فون کیا اور اس نے وزیر خارجہ جے شنکر کو بھی فون کیا اور کہا کہ حالیہ جو کشیدگی ہے اس کو مل کر کمی اس میں لائی ہے. اب جبکہ امریکی وائس پریزیڈنٹ ہے وینس نے پاکستان کو انڈیا کے ساتھ تعاون کی تلقین کی ہے, وہاں پہ کہا گیا کہ دونوں بات کرو. یہاں پہ وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ نے صرف پاکستان کو انڈیا کے ساتھ تعاون کی تلقین کی ہے, یعنی امریکہ جو ہے کوئی بیلنس پلے کرنا چاہ رہا ہے. اچھا دیکھیں, دونوں اس دفعہ نا دو چیزیں ہوئی ہیں اس کرائسس میں جو کرائسس کے لیے اچھی ہوئی ہیں ان اے سینس کہ ایسکلیٹ نہ ہو. پہلے تو جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے وہ انڈیا کے لیے اچھی نہیں تھی. پاکستان تو پچھلے 5-6 سال سے امریکہ کو اس کیلکولس میں نہیں ڈالتا کہ وہ ہمیں ہیلپ کریں گے کیونکہ انڈیا سے ان کا تعلق بہت آگے بڑھ گیا ہے, لیکن انڈیا کی امید یہ تھی کہ وہ کہے گا کہ جی بالکل آپ کا سیلف ڈیفینس کا رائٹ ہے, پاکستان نے کیا. اس نے کہا بھائی تمہارا مسئلہ 1500 سال سے کر رہے ہو, کرتے رہو. اچھا مودی صاحب خود پھنس گئے. ویسے یہ بھی انٹرسٹنگ ہے, یہ مودی صاحب نے ان کو یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے جب کہ جی یہ تو ہم 1000 سال سے ہندو مسلم آپس میں کر رہے ہیں, ہم کر لیں گے کیونکہ انڈیا تھرڈ پارٹی نہیں چاہتا. تو اس نے وہی یوز کر کے کہا آپ کر رہے ہیں تو پھر کر لیں. اس وقت وہ چاہتا تھا کہ آ جائے. دوسری یہ ہوئی ہے جو اس نے اپنی فوج کو کہا جی آپ سنبھال لیں, کیونکہ وہاں پہ جا کے کلیئرلی یہ نظر آ گیا کہ آپشن نہیں ہے. سو کرائسس کے لیے بری بات نہیں. یہ جو وینس کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بیسکلی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اگر انویسٹیگیشن ہو تو پاکستان سپورٹ کرے. وہ بھی طریقہ ہے کہنے کا کہ پاکستان نے تو آفر کی ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں, آپ اس کی وہ انڈیا کبھی نہیں کرے گا نا, تفتیش کریں, اور پاکستان یہ کہا کہ ہمیں بھی شامل نہ کریں, انڈیپینڈنٹلی کر لیں. اس وقت گول سمپل ہے, کرائسس جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں مشرف نے جو کشمیر کے بارے میں تجاویز پیش کی تھی ایز این ایکسپرٹ, آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح, وہیں جائیں گے, جس مرضی اینگل سے آ جائیں, اینڈ میں بات اس کے ارد گرد ہی کوئی بنے گی. جیسے بھی آپ جائیں گے اینڈ میں. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں, ہمارا گول از واٹ, سیلف ڈٹرمنیشن آف دی کشمیری. وہ انڈیویجول جو وہاں پس رہا ہے اس کی آپ نے جان چھڑوانی ہے, یہی ہے نا آپ کا گول. یس, تو وہ 4 پوائنٹ فارمولا یہی کرتا ہے. لیکن یو ہیو ٹو ودرا یور آرمی فرام دی AJK and they have to withdraw their army from that part of. اگر وہ ودرا کر لیں گے تو آپ نے کیا کرنا رکھ کے, آپ نے تو رکھی ہوئی ہے ان کے حملے کے لیے, ہم نے کیا کرنا ہے وہاں رکھ کے, مسئلہ تو ان کی طرف ہے. تو وہ آپریشنل ڈیٹیلز ہیں. باٹم لائن یہ ہے کہ کشمیری ایک نارمل انسان کی طرح رہ سکے گا. اینڈ دا کرٹیکل پوائنٹ ہے کشمیر کا فیصلہ کوئی نہیں ہوا, یہ نہیں تھا اس میں کہ جی بس فیصلہ ہو گیا بس یہ ہے. وہ یہ تھا کہ ہم وہ بات کرتے رہیں گے, فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ UNSC ہم کہتے ہیں, وہ کچھ اور کہتے ہیں, بٹ کشمیری کو تو آزاد کریں. اچھا اگر جو مقبوضہ کشمیری ہے اس کا پسنا تو بند کریں. وہی اگر وہ اٹیک کرتے ہیں اور کشمیر کی LOC کو توڑ دیتے ہیں تو وہ تو انٹرنیشنل باؤنڈری نہیں ہے نا. نہیں, اگریڈ ہے نا دونوں ممالک کے درمیان. اگریڈ تو ہے لیکن انٹرنیشنل باؤنڈری تو نہیں ہے. نہیں, پاکستان کنٹرولز دیٹ ٹیریٹری. انٹرنیشنل لا پروٹیکٹس یو اف دے انٹر یور ٹیریٹری انڈر یور مینجمنٹ کنٹرول. چاہتے تو بہت کچھ ہیں, وہ تو کہہ چکے ہیں, ان کے تو عہدیدار کہتے ہیں بار بار, پہنچ گئے, لے لیا, کر لیں گے, چھوڑیں گے نہیں. جب دیکھتے ہیں دوسری طرف تو کیا کرنا ہے, کیا یہ تو بتائیں نا. اگر اتنا آسان تھا تو کر چکے ہوتے, رائٹ. اور دوسری بات ہے, میں دوبارہ یہ کہوں گا, وچ سین نیشن دیٹ سیز کہ ہم نے پروان چڑھنا ہے, ہم نے UNSC میں جانا ہے, ہم نے ورلڈ پاور بننا ہے, وہ اتنی پیٹی ہو سکتی ہے کہ اس کو آج تک یہی نہیں سمجھ آئی کہ اپنے نیبرہڈ میں کیسے کام کرنا ہے. بنگلہ دیش کو پروٹیکٹڈ بنایا ہوا تھا سینا بازی کے نیچے, وہ 45 منٹ میں اٹھا کے باہر مارا اگلوں نے. مالدیز میں گئے, چائنا ادھر حاوی ہو گیا, کوئی تو رہ گیا ہو نیبر جس کے ساتھ وہ بات کریں. نیپال ہے, بھوٹان ہے. نہیں, اچھا نیپال ادھر بھی جا کے پوچھ لیں, وہ بھی کوئی خوش نہیں ہے. دیکھیں نیبرہڈ میں ہمارے بھی بڑے مسئلے, لیٹس ناٹ کڈ آور سیلف. ہم نے اپنی چیزیں بھی ٹھیک کرنی ہے. اس ساری گفتگو میں اس وقت تو انڈیا ایک احمقانہ پوزیشن پہ پہنچا ہوا ہے. الٹیمیٹلی ہمیں اپنی بھی چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. ایک پروگرام میں آپ نے کہا کہ مودی سرکار نے کنونس کر دیا ہے اپنے میڈیا اور لوگوں کو کہ ہم دنیا کی ایسی طاقت ہیں جہاں دل کرے جو مرضی کر لیں. کیا وہ اس پورے خطے کا چودھری بننا چاہتا ہے, اور کیا اس لیے کلبھوشن اور اشوک چتروردی جیسے لوگوں کو استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے تاکہ CPAC کو ختم کر دیا جائے؟
انڈیا وانٹس ٹو بی دا ہیجمون آف دا ریجن، ایبسلیوٹلی، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے بائی دا وے. اگر میں پاکستان ہیجمون بننا چاہتا ہوں کہ اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی پوزیشن نہیں ہے، مسئلہ یہاں ایسا کر نہیں پائے گا، یہ اب تک مسئلہ یہاں. دیکھیں نا، آج اگر میں پاکستان میں کھڑا ہو کے کہہ دوں جی میں نے پورے ساؤتھ ایشیا پہ حاوی ہو جانا ہے اور اس کو کنٹرول میں لے آنا ہے، تو میں پہلا بندہ ہوں گا جو کہوں گا جی بالکل نہیں، ہمارے پاس ریسورس اسٹرکچر ہی نہیں ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے. بلکہ ایک تنقید پاکستان کی پچھلے 70 سال کی پالیسی کی ہم خود کرتے ہیں نا کہ پنچنگ ابو آور ویٹ. تو وہ انڈیا انہوں نے یہ کنونس اس لیے کر لیا ہے کہ جو ان کی آئیڈیالوجی ہے وہ الاؤ نہیں کرتی ان کو یہ کہنا کہ نہیں جی ہم اپنے میچے میں رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کہتے ہو کہ کرائسس از اے چوائس. بالکل، کوئی ملک چاہتا ہے تو کرائسس پیدا ہوتا ہے، تو اس ملک نے اس کی خواہش کی ہے تو یہ کرائسس پیدا ہوا ہے. سمپل ایگزامپل دیتا ہوں نا، 2022 میں انڈیا کا ایک میسائل کیپیبل آف کیرینگ اینی تھنگ میاں چنو میں آ کے لینڈ کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، اس وقت آئی واز سٹنگ NSA. کیا واٹ واز دیٹ، کیا انکوائری کی پھر کہ اٹ واز ویری ڈینجرس تھنگ؟ ڈینجرس سے بھی آگے ہے، میزائل ایسے تو نہیں نا ہوتا بٹن دبایا تو وہ بچے کے کھلونے کی طرح اڑنا شروع ہو گیا. سو کیا ہوا، کیا میں اس پہ آتا ہوں، انکوائری کی کیا ہوا اس پہ آتا ہوں. لیکن کیا پاکستان اس کو کرائسس نہیں بنا سکتا تھا؟ یہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا. بن سکتا تھا کہ نہیں بن سکتا؟ بہت بڑا. اچھا، سمجھوتا ایکسپریس یاد ہے آپ کو؟ کتنا پاکستانی اس میں؟ ٹھیک، ہم چاہتے تو نہیں بن سکتا تھا. چوائس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ٹریگر ایونٹ ہوتا ہے تو آپ ایک ایڈلٹ کانورسیشن سے مسئلہ حل کر سکتے ہیں، چاہے آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو، یا پھر آپ اس کو کرائسس بنا کے ایسکیلیٹ کر سکتے ہیں. کرائسس از اے چوائس. سو دیٹس اے چوائس. چوائس انہوں نے ابھی لی ہے. نو، آئی ایم آسکنگ یو واٹ از دی چوائس فار پاکستان اینڈ واٹ از دی چوائس فار انڈیا؟ دیکھیں، انڈیا کی چوائس یہ تھی کہ پہلگام ہوتا اور کہتا ڈپلومیٹک چینل سے کہ جی میرا خیال ہے آپ نے کیا، میرے ساتھ بیٹھے، کیوں آپ نے یہ کیا، کیسے کیا، تیسری پارٹی لانا چاہتا لے آتا، بات کر لیتے. دوسری چوائس تھی جو انہوں نے ابھی کیا ہے، کرائسس کریٹ کر دیا. پاکستان کے پاس کیا چوائس تھی جب ہوا؟ ٹو سے کہ بھائی میں نے نہیں کیا، آپ نے کوئی ایویڈنس ہے تو مجھے دے دیں. ٹھیک، یہی ہوتا ہے نا. تو انڈیا کی پلے بک میں کرائسس بنانا ان کو بینیفٹ کرتا رہا ہے. اس دفعہ اس کرائسس میں ہم نے چوائس جو لی ٹیٹ فار ٹیٹ کی، نہیں ٹیٹ فار ٹیٹ کیا یہ جو انہوں نے کہا پانی بند کر دیتے ہیں، ہم نے کہا فلائٹس بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ کرتے ہیں، ہم نے کہا ہم تجارت بند کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہم ایسا. میں ان چیزوں کے فیور میں نہیں ہوں، میں ان چیزوں کے فیور میں نہیں ہوں. میں بتاتا ہوں یو آر ناٹ فار ٹیٹ فار ٹیٹ. دیکھیں میں بتاتا ہوں کیوں نہیں. اس کو ریورس کرنا بہت مشکل ہے. کرنا آسان ہے، کرنا بالکل آسان ہے، لیکن ریورس کرنا بہت مشکل ہے. یا تو ہم یہ پھر کیا کرتے ہیں جو وہ کہہ رہے تھے ہم مان لیتے ہیں، نہیں ٹھہرے نا، ٹھہرے اور ڈیمورلائز کر دیتے عوام کو. ناٹ ایٹ آل. ڈپلومیسی کے طریقے ہوتے ہیں. انہوں نے آپ کی وہ اسٹرینتھ کم کی، آپ بالکل اسٹرینتھ کم کر دیں. ٹھیک، آپ نے کہا جی کہ میں وہ شروع ہوئے انڈس واٹر ٹریٹی سے. آئی ایکسیپٹڈ، میں یہ بات نہیں کر رہا، میں مجموعی طور پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جس چیز کی سینس بنتی ہے وہ بالکل کریں، لیکن جسٹ فار ٹیٹ فار ٹیٹ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. رائٹ، اس کے طریقہ مختلف ہوتا ہے. ڈپلومیسی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. 370 آرٹیکل کی بات ہوئی آپ کے دور میں. میرا ویو یہ ہے کہ الٹیمیٹلی 370 انڈیا نے کیا کہا کہ بھائی وہ تو میرا کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہے، تم کیوں بول رہے ہو؟ تو ہم نے کہا بھائی ہمارا مسئلہ یہ نہیں، ہمارا مسئلہ قانونی مسئلہ ہے، UNSC میں اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، تو تم یونیلیٹرلی نہیں کر سکتے. ٹھیک، اگر پاکستان آپ کے کہنے سے کوئی فرق پڑا؟ نہیں، فرق تو نہیں پڑا، لیکن آپ نے اپنی پوزیشن تو کلیئرلی لینی ہے. کہنے سے یہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو تسلیم کیا گیا؟ پذیرائی تو پاکستان کو بڑے سالوں سے نہیں ملی. یہی تو ہمارا ستم ظریفی یہ ہے کہ اچھا پہلے میں اس میں بھی آپ کو ایک چیز بتا دوں، اور اس کا میں بالکل آپ کو ہماری پہلے تو اسٹریٹجی یا تھنکنگ یہ تھی کہ یار دنیا کو کیا بتانا، وہ تو مانتے ہی نہیں. آپ کو یاد ہوگا بلوچستان پہ پاکستان نے ڈوسیئرز ایشو کیے تھے انڈیا کی انوالومنٹ آف ٹیررزم. ویسے وہ جو ڈوسیئر آپ ایشو کرتے ہیں سنجیدگی سے آپ کے سفارت خانے جو ہیں لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ میزوں میں رکھ دیتے ہیں، اسی پہ آ رہا ہوں. پہلے تو یہ ویو ہمارا رہا ہے ٹریڈیشنلی کہ یار کیا بتانا، سنتا ہی کوئی نہیں. مائی آرگیومنٹ تھرو آؤٹ واز آپ کے پاس ایویڈنس ہے، آپ اس کو ریکارڈ پہ لائیں. آج نہیں مانیں گے، کل نہیں مانیں گے، وہ ایویڈنس بڑھتا جائے گا. آج آپ کے پاس ہے نا، آپ کہتے ہیں جا کے پڑھ لیں. اس وقت انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا کی جن کو وہ دیے گئے، ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ایویڈنس ٹھیک نہیں ہے. کیا اس سے انڈیا تبدیل ہو گیا؟ نہیں. لیکن آپ کا کام ہے، اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے. تو اب میں دیکھ رہا ہوں اس دفعہ بھی کوئی پریس کانفرنس کل پرسوں ہوئی تھی. سو دیٹ شوڈ ہیپن. کیا یہ ضروری نہیں کہ ایسی چیزوں کو پاکستان کے عوام سے بھی شیئر کیا جائے؟ بالکل کرنا چاہیے. I have never seen such a dossier. اچھا مجھے if I'm wrong I apologize، لیکن ایک تو کلاسیفائڈ ورژن ان چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن ہم نے پریس کانفرنسز کی تھی، ابھی بھی ہوتی ہیں.